لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مومنین اور مومنات، اسماء حسنہ الہیہ پروردگار عالم اپنی تمام تر صفات کے ساتھ، صفات کمال و صفات جلال و صفات جمال کے ساتھ ہم سب کا ہی رب الارباب ہے، اور پروردگار عالم کے پکارے جانے کے لیے، اپنے رب کو پکارنے کے لیے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جانب سے اور خود ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو سجیسٹڈ طریقے بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر یہ بات بہت زیادہ قرآن کریم کی آیت کی صورت میں پیش کی جاتی رہی ہے اور ریپیٹ کی جاتی رہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہے اسماء حسنہ۔ اسماء یعنی کہ نیمز، حسنہ یعنی کہ اچھے، تو یہ جو حسنہ ہے یہ اسماء کی صفت بنے گا۔ کون سے اسماء؟ اچھے نام، اچھے اسماء۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو جب تم اللہ کو پکارنا چاہو، جب تم اسے پکارنا چاہو تو فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے اسے دعا، پکارنا، دعا کرنا، دعا یدعو، اسے پکارنا، ندا دینا، صدا دینا۔ اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات، اور جو ذرا سا علم نحو سے، عربک گرامر سے آشنائی رکھتے ہیں ان کے لیے، کہ الاسماء الحسنى للہ، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اسماء الحسنى اللہ کے لیے للہ ہے، مگر یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ الاسماء الحسنى ہے للہ فادعوہ بہا، کہ اسماء حسنہ اچھے نام اللہ کے لیے ہیں پس فادعوہ بہا، اس کے ذریعے سے اسے پکارو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا للہ الاسماء الحسنى، بات یہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جب آپ علم معنی، بیان، بدیع، فصاحت، بلاغت کے اندر آتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ جب آپ جار اور مجرور یعنی کہ للہ الاسماء الحسنى، اگر ہم للہ الاسماء الحسنى پڑھیں، اسماء الحسنى للہ بھی پڑھ سکتے ہیں، للہ الاسماء الحسنى بھی پڑھ سکتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اگر للہ الاسماء الحسنى پڑھیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ اچھے نام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ جب اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو پروردگار عالم کے ناموں میں سے کوئی نام دیکھا جاتا ہے یا پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ناموں میں سے نام۔ اب آ جائیے یہاں پر جو خاص طور سے ہمارے آج کے اس درس کا عنوان بن رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نام یقیناً اس کا ترجمہ، یقیناً اس کے جو خواص ہیں وہ آپ سن چکے ہیں، لیکن وہ
اللہ کے نام کے جن کے پکارنے کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات کا حل پروردگار عالم کے جو صفاتی نام ہیں اس کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی آج کی حد تک۔ تو وہ سبق یقیناً ہم لے کر آئے ہیں اور دیکھ کر ہی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن جو کتاب ہے، جس کتاب سے ہم یہ ان اذکار کی خصوصیات کہہ لیجئے یا ان کے فوائد کہہ لیجئے یا ان کے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ عدد، یہ ہم جس کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے کتاب الخزانۃ الاسرار فی الختوم والاذکار، خزانۃ الاسرار فی الختوم والاذکار، سید محمد تقی المقدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ مقامہ، انتہائی رفیع الشان عالم، جید عالم اپنے دور کے، اور علوم حوزویہ کے اندر بھی ایک پائے کے عالم، اور روحانیت وغیرہ کے اندر بھی آپ کا نام مشہور ہے، معروف ہے۔ آپ کی کچھ کتابیں ہیں اس کتاب کے علاوہ بھی۔ تو سب سے پہلے جو نام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں پروردگار عالم کے اسماء حسنیٰ میں سے، وہ ہے الاول، اور دوسرا نام الآخر۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ نسألک یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق یہ ایک ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کتاب کے اندر جس طرح سے پروردگار عالم کے ناموں کو ڈسپرس کر کے الگ الگ جو بیان کیا گیا، میں اسی کتاب کی ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ الاول 43 مرتبہ 43 ٹائمز، الآخر 802 مرتبہ۔ اب کسی کام کی ابتدا میں اگر اسے پڑھا جائے تو وہ کام خیریت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، موفقیت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر الاول 43 مرتبہ پڑھا جائے۔ الآخر کسی کام کی استمرار کے درمیان اگر پڑھا جائے تو درمیان میں مشکلات نہیں آتی۔ الآخر اسے اگر پڑھا جائے مسلسل کام کے دوران پڑھا جائے، کوئی خاص اس کا عدد نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ ان دونوں ہی الاول اور الآخروں کو دونوں کو ملا کر اگر پڑھا جائے، اور کس طرح سے، یا اولو یا آخرو، یا اولو یا آخرو، یا اولو و یا آخرو نہیں، یا اولو یا آخرو، یا یوں پڑھا جائے، یا یوں پڑھا جائے، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اس طرح سے اگر پڑھا جائے کتنی مرتبہ؟ 1870 ٹائمز، یعنی 1870 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو اس کی افادیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو انہوں نے زیادہ عدد کے اندر بتایا کہ 1870 مرتبہ 1870 ٹائمز، یہ ایک نشست کے اندر پڑھنا ہے اور ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ جو کم عدد والا بیان کیا گیا 43 مرتبہ الاولو پڑھنا ہے تو اس کو انسان روزانہ بھی اس پر مستمر رہ سکتا ہے۔ تو یہ الاولو اور الآخروں کے لیے۔ اب آ جائیے احد اور واحد۔ الاولو الآخروں کا معنی کیا ہے؟ لہٰذا الاولو 43 مرتبہ کسی کام کی ابتدا میں پڑھنا ہے، اور کسی کام کے استمرار، یعنی کہ جب وہ کام انجام پا رہا ہو تو خیریت، عافیت، سلامتی کے ساتھ اس کے اختتام تک پہنچانے کے لیے الآخرو 802 مرتبہ پڑھا جائے۔ احدو اور واحدو، ٹھیک، یہ دو نام ہیں پروردگار عالم کے اسماء حسنیٰ میں سے، یہ دو نام، ایک ہے احد، ایک ہے واحد۔ واحد ایسا ایک ہے، یعنی احد کے معنی بھی ایک، واحد کے معنی بھی ایک۔ واحد ایک ایسا ایک ہے کہ جس کو دو کر دیں، یعنی واحد جیسا ایک اور لے آئیں تو دو بن جائے گا۔ اسی واحد کو اگر کاٹ کر آدھا کر دیں تو نصف بن جائے گا۔ لیکن احد ایسا ہے کہ جس کا دو نہیں، اور ایسا ایک ہے کہ جس کا نصف نہیں، وہ ہمیشہ سے ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا۔ احدو بھی اللہ، واحدو بھی اللہ۔ اچھا، اب یہ جو اللہ کے یہ جو دو اسماء حسنیٰ ہیں، ان کے لیے یہ بیان ہوتا ہے کہ الفت اور انس کے لیے انسان 19 مرتبہ یا واحدوں کی تلاوت کرے۔ الفت اور انس کے لیے، محبت کے لیے، کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، یا واحدوں کتنی مرتبہ؟ 19 ٹائم، 19 ٹائمز۔ ہر مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارے کے لیے یا احدو 11 مرتبہ پڑھا جائے۔ ہر مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، یا احدو 11 مرتبہ انسان اس کی تلاوت کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص یا احدو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے،
خلوت میں اکیلے میں بیٹھ کر، تو ملائکہ اس کے ساتھ یہ ورد دہرانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ورد کرنے والے ملائکہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو تنہائی سے خوف آتا ہے، جیسے کہ کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو ایک ایج پر پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی اگر تنہائی میں آ جائیں، اکیلے میں آ جائیں تو انہیں وحشت ہوتی ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پینک اٹیکس ہوتے ہیں ان کو. تو اگر کوئی شخص تنہائی سے ڈرتا ہو، اسے ڈر لگتا ہو، تو 1001 مرتبہ 1001 ٹائمز یا واحدوں کی تلاوت کرے. اب چونکہ احد اور واحد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو جو افراد اسے نوٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ویڈیو کو پاز کر کے اسے لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں. اگر کسی کے ذہن کے اندر وسوسے آتے ہوں، برے خیالات آتے ہوں، یا کسی کو کسی خاص چیز سے اگر ڈر لگتا ہو، تو غسل کر کے، آبویس ہی بات ہے، یہاں پر میں رک کر آپ کی خدمت میں کہہ دوں کہ وضو کے بعد، چونکہ واجب نماز ہے، ظہر کا ذکر آ رہا ہے اس کے اندر، تو غسل کر کے یعنی حالت غسل میں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غسل کرنے سے پہلے وضو کر لے، وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد پھر غسل کرے، جو کہ مستحب ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. غسل کر کے یعنی وضو کر لیا ہے پہلے حالت وضو میں، اب ایک غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد نماز ظہر پڑھے. نماز ظہر پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ یا واحدوں کی تلاوت کرے، مگر اس کا ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. یا واحدوں، یا باقی، یا اولا کل شیء و آخرہ. یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ جملہ؟ 50 ٹائمز پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد غسل کی حالت میں رہتے ہوئے. اس بات کے ساتھ پھر میں ذکر کر دوں کہ وضو کیا ہوا ہو. پھر یہ جو پروردگار عالم کا جو نام ہے، ایک نام ہے واحد، ایک نام ہے احد، یہ ہم نے ذکر کیا. مگر اسی کے اندر، اسی کتاب کے اندر یوں لکھا ہوا ہے کہ واحد اور قائم ایک خاص مقصد سے انسان استعمال کر سکتا ہے. اس نام کی ایک خاص اور تاثیر ہے. اگر خدا نخواستہ کسی پر سحر ہوا ہے، خدا نخواستہ جادو ہوا ہے کسی پر، تو یہ دو نام ان کو منقسم کر کے لکھے. منقسم کر کے لکھے کیسے؟ وہ ابھی عرض کر دیتے ہیں. یا واحدو نہیں، واحدو اور قائم، واحد اور قائم کس طرح سے لکھنا ہے؟ ان کو ملا کر اس طرح سے لکھنا ہے کہ قائم اور واحد دونوں جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ایک ایک حرف دونوں ہی میں سے اٹھایا جائے. پہلے قاف قائم کا اٹھائیں، پھر واو واحد کا اٹھائیں، پھر الف قائم کا اٹھائیں، پھر الف واحد کا اٹھائیں، پھر یا قائم کا اٹھائیں، پھر ہا واحد کا اٹھائیں، پھر میم قائم کا اٹھائیں، اور پھر دال واحد کا اٹھائیں. اس طرح سے آپ نے قاف، واو، الف، الف، یا، ہا، میم، دال، اس کو آپ نے اس شخص کے بازو پر لکھ دینا ہے کسی بھی انداز سے، قلم سے یا زعفران سے، کسی بھی طرح سے، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اس کو آپ نے اس شخص کے بازو پر لکھ دینا ہے کہ جس پر سحر ہوا ہے، یا جو مسحور شخص ہے، یا جو بیمار ہے، اس کے بازو پر لکھ دینا ہے. اگر یہی چیز، یہ جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی قائم اور واحد والی، اگر کسی کو بچھو نے ڈنک مارا ہو تو پھر اسے کسی پیپر پر لکھ کر پانی میں گھول کر اگر وہ پانی پلا دیا جائے اس شخص کو، تو وہ اس کے زہر سے محفوظ رہتا ہے، اور اسے جو درد ہوتا ہے، وہ جو بچھو کے ڈنک کا جو درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ویسے تو بچھوؤں کے مار سے، اس کے وار سے بچنے کے لیے مفاتیح الجنان کے اندر سلام علی نوح فی العالمین کا جو جملہ ہے، یہ اگر لکھ کر گھر میں لگایا جائے تو پھر بچھو اس گھر کے اندر نہیں آیا کرتے. خیر، یہ یقیناً شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے. پھر پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الاکرم. الاکرم یعنی کہ بہت زیادہ جود و سخاوت والا، بہت زیادہ بانٹنے والا. اگر کوئی شخص صاحب اکرام بننا چاہے، مطلب کیا؟ بخل کو دور کرنا چاہے، کنجوسی کو دور کرنا چاہے، تو 261 مرتبہ پروردگار عالم کے اس اسم گرامی کو تلاوت کرے
ایک نشست کے اندر بیٹھ کر تو پروردگار عالم کے اس نام گرامی کا، اس اسماء حسنہ میں سے اس اسم کا یہ اثر ہے۔ اور پھر آ جائیے الباقی۔ الباقی کے معنی کیا ہے؟ پروردگار عالم کی ذات کو بقا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی ذات نہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ طویل عمر پائے اور اس کی زندگی مال اولاد کے اعتبار سے کشادہ ہو ہمیشہ اور اس کے اندر دوام رہے، تو 113 مرتبہ 113 ٹائمز دن میں ایک مرتبہ ذکر الباقی کی تلاوت کی جائے۔ اگر یہی ذکر الباقی انسان رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھے تو پروردگار عالم اس کے اعمال نیک کو قبول کرتا ہے، اور اگر شب جمعہ وہ 1000 مرتبہ الباقی کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، یعنی کہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ الباقی کے بعد البدی۔ بدی کسے کہتے ہیں؟ انیشیٹ کرنے والا، خلق کرنے والا، عدم سے وجود عنایت کرنے والا، بدی پیدا کرنے والا، خلق کرنے والا۔ نہیں تھا ایک انسان، وادی عدم کے اندر تھا، اسے وجود پروردگار عالم نے دے دیا، وہ بدی ہے۔ اگر کوئی شخص قید میں ہے اور قید سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے، نمبر 1، غموں سے دوری حاصل کرنا چاہتا ہے، 2، اور امور کے اندر اپنے صلح یا بہتری لانا چاہتا ہے، یعنی صلاح لانا چاہتا ہے کہ اس کے امور اچھے ہو جائیں، یا یہ کہ اس کا غم دور ہو جائے، یا یہ کہ قید سے رہائی اسے حاصل ہو جائے، تو اس ذکر یا بدیعوں کو 86 ٹائمز دہرائے۔ یہ کام 40 دن تک مسلسل کیا جائے، یعنی کہ روزانہ 40 دن تک، 40 روز تک اس نیت کے ساتھ البدیعوں یا بدیعوں کو 86 ٹائمز پڑھا جائے تو 40 دن مکمل ہونے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی غم درپیش ہو، کوئی غم اگر درپیش ہو تو اب اس کے لیے ایک عمل بیان کیا جا رہا ہے جو البدیعوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر کسی کو کوئی غم درپیش ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ کہے یا بدیع السماوات والارض۔ کتنی مرتبہ کہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز کہے گا یا بدیع السماوات والارض، 70 مرتبہ یہ کہے۔ اس کے بعد یا بدیعوں کہے 1000 مرتبہ، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد یا بدیع السماوات والارض 70 ٹائمز کہے، اور اس کے بعد پھر یا بدیعوں 1000 ٹائمز پڑھے، اس کے بعد پھر صدقہ دے تو اس کی حاجت قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ البدی کے اعتبار سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب آ جائیے البصیرو، بصیر، دیکھنے والا۔ لیکن دیکھنے والا صرف ایسا نہیں کہ دیکھنے والا، جاننے والا، انسان کے دلوں کے اندر خیالات کے پیدا ہونا، یہ تک پروردگار عالم جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کا بھی علم رکھنے والا، بصیر ہے، دیکھنے والا۔ اگر کوئی شخص آنکھوں کے امراض کے اندر مبتلا ہے اور انہیں دور کرنا چاہ رہا ہے، یا اسے رات میں کم دکھائی دیتا ہو، یا قساوت قلبی کا شکار ہو، تو اسے البصیرو یا بصیرو پڑھنا چاہیے 302 مرتبہ، 302 ٹائمز، 302 مرتبہ یا بصیرو کی تلاوت کرنے سے انسان کی آنکھوں کا نور واپس آ جاتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، اور امراض چشم سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یقین میں اضافہ چاہتا ہو تو پھر جمعہ کے دن ظہر کی نماز یا جمعہ کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا بصیروں کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی شخص یقین حاصل کرنا چاہتا ہے، منزل یقین پر فائز ہونا چاہتا ہے، جمعہ کے دن یا ظہر یا نماز جمعہ کے بعد 101 مرتبہ اس ذکر یا بصیروں کی تلاوت کرے۔ ٹھیک، پھر یہاں پر ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے سید محمد تقی مقدم صاحب نے، کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی دعا کے اول و آخر میں یا سمیع یا بصیر کہہ کر درمیان میں اپنی دعا کو رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو رد
نہیں کرتا۔ اسی طرح کی ایک روایت امام معصوم علیہ السلام کی کہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اول و آخر اگر کوئی شخص درود کی تلاوت کر کے درمیان میں اپنی دعا کو رکھتا ہے تو پروردگار اس کی اس دعا کو قبول ضرور کرتا ہے، حتمیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ الباریو، پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام الباریو، یعنی کہ مکمل خلق کرنے والا، بے عیب خلق کرنے والا، جو چاہتا ہے کہ قبر کے اندر اس کا جسم سالم رہے، جو چاہتا ہے کہ قبر کے اندر اس کا جسم خرابی کا شکار نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ یا باریو 213 مرتبہ 213 ٹائمز 213 مرتبہ ہر روز اس ذکر یا باریو کی تلاوت کرے، تو کیا ہوگا؟ قبر میں اس کا جسم خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ روایت ہوئی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ یا باریو پڑھتا ہے، پروردگار عالم اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایک فرشتے کو اس کا مونس و یاور بنا کے اس کے ساتھ اس کے قبر کے اندر بھیج دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزانہ، یعنی یہ کیا تھا؟ یا باریو جسم قبر کے اندر اگر سلامت رکھنا چاہتے ہو 213 مرتبہ، اگر چاہتے ہو کہ قبر میں وحشت نہ ہو تو روزانہ 100 مرتبہ یا باریو کی تلاوت کی جائے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا باریو پڑھتا ہے تو قبر کے ساتھ ساتھ، اچھا ایک مرتبہ، اب یہ دونوں ہی فائدے اس کے اندر ہیں، اس کو میں ایک بار اور ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ جمعہ کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ آتا ہے، جمعہ کے دن اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے یا باریو تو قبر کے اندر ایک فرشتہ مونس و یاور کے طور پر پروردگار عالم کی جانب سے مبعوث ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو میدان حشر کے اندر پروردگار عالم ایک فرشتے کو اس کے ساتھ ساتھ رکھے گا کہ جو ہر مرحلے پر اس کے ساتھ رہے گا اور اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ الباسطو، بہت سارے افراد ہیں کہ جو رزق و روزگار کی پریشانی کے اعتبار سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ یا باسطو یہ پروردگار عالم کا وہ نام ہے کہ جو رزق میں کشادگی کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ جو شخص رزق اور مال اور اولاد کے اندر وسعت چاہتا ہے، دنیاوی امور کے اندر آسانی، روزانہ 72 ٹائمز یا باسطو کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یا باسطو۔ اب ایک وقت ہے، خاص وقت، جو کہ وقت سحر کے وقت، نماز تہجد کے وقت، نماز شب کے وقت، اگر کوئی شخص وقت سحر یا باسطو کی تلاوت 10 مرتبہ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر مس کر لے تو وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اور جو شخص 70 روز تک، یعنی 70 ڈیز تک مسلسل روزانہ 72 مرتبہ، یہی 72 ٹائمز یا باسطو کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے اطمینان قلب کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ اور وہ نام رہ گئے ہیں پروردگار عالم کے جو ہم آج کی حد تک بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک نوٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ التوابو، 415 اس پروردگار عالم کے نام مبارک کا، اسم مبارک کا عدد بنتا ہے، اور توبہ کی توفیق حاصل کرنے کے لیے اگر انسان روزانہ اسے 415 مرتبہ تلاوت کر سکے تو پروردگار عالم کی جانب سے اسے توبہ کی توفیق میسر آتی ہے۔ کوئی شکایت کرتا ہے کہ میں وسواس کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں، التوابو کو اگر کوئی شخص 30 مرتبہ روزانہ تلاوت کرے، روزانہ اپنا وتیرہ بنا لے، 30 مرتبہ التوابو یا توابو کو ریپیٹ کرے، پڑھتا رہے، تو پروردگار عالم اسے شیطانی وسوسوں سے اور جنات سے محفوظ رکھتا ہے۔ الجبارو، کسی جابر حاکم کا خوف ہو، کسی بادشاہ کا خوف ہو، کسی ظالم کا خوف ہو تو اس کے سامنے انسان چلا جائے اور 12 مرتبہ یا جبارو پڑھ کے اس کی جانب، اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر 12 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے تو پروردگار عالم اسے اس جابر حکمران سے محفوظ فرماتا ہے۔ اگر کوئی ہڈی بدن میں ٹوٹ جائے درد کی کیفیت کے لیے یا اسے پروردگار عالم کی جانب سے شفا اگر حاصل کرنی ہے تو 40 روز تک روزانہ 206 مرتبہ
206 مرتبہ یا 208 مرتبہ یا جباروں کی تلاوت کرے اگر کوئی ہڈی بدن میں ٹوٹ جائے. اس کے بعد یا جوادو 14 مرتبہ اس اسم مبارک پروردگار عالم کا پڑھنا دہرانا انسان کو بخل سے بچا لیتا ہے اور اسے کرم کے راستے پر لے آتا ہے اور سخی بنا دیا کرتا ہے. علم طلبہ جو ہیں وہ جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہمیں درس سمجھ نہیں آتا. الحکیموں پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں سے وہ نام مبارک کہ جو انسان کو مجہولات کی طرف سے معلومات کی طرف لے جاتا ہے. جو انسان نہیں جانتا اور اسے نالج حاصل کرنی ہے تو کیا پروردگار عالم کا نام اپنے زبان پر ہمیشہ ورد کے طور پہ رکھے, دہراتا رہے. وہ کون سا نام ہے پروردگار عالم کا؟ الحکیموں. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. اگر انسان یا حکیموں کی تلاوت کرتا ہے تو انسان کو پروردگار عالم حکمت عنایت کرتا ہے اپنے اس نام مبارک کے ذریعے سے. اب یہاں پر میں رک کر 2 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات یہ کہ یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت اور بھی اذکار وظائف ہیں. زیارت عاشورہ ہے, درود ہیں, زیارت ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام, زیارت جامعہ ہیں. پھر کہیں پر اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر قبر کے اندر جسم کا خراب نہ ہونا, اگر کوئی شخص ہر جمعہ غسل جمعہ کرتا ہے تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ قبر میں اس کا جسم خراب نہیں ہوتا, صحیح اور سالم رہتا ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن خاص طور سے پروردگار عالم کے وہ اسماء حسنہ کہ جنہیں ہم پڑھتے ہیں یا بہت سی مرتبہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور شاید ہم اس طرح سے غافل ہیں کہ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اسماء الہیہ اور اسماء حسنہ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو وہ اسماء حسنہ کی جن کی خود اپنی تاثیر ہے, ہر اسم مبارک الہیہ کی اپنی تاثیر ہے, اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو بھی بہتر بنائے تاکہ پروردگار عالم کے نام سے جو مدد حاصل کر رہا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر, اپنے عام لائف کے اندر, روٹین لائف کے اندر ریفلیکٹ کر سکے. اور ایک چیز خصوصیت کے ساتھ اس بات کا بہت زیادہ خیال رہے کہ ایمان اور یقین کا عنصر انسان بہت سی مرتبہ جب پروردگار عالم کی کسی نعمت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اور بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ جو چیز ہے وہ اس شخص کے لیے اثر انداز نہیں ہوتی. اس میں جو قصور ہے اور نقص ہے وہ اس چیز کا نقص نہیں ہے کہ جو دوا ہے, بلکہ اس شخص کا عدم یقین کی کیفیت پر ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوا اس پر اثر نہیں کرتی. توفیق اس بات کی بھی پروردگار عالم سے مانگی جائے کہ بار الہ ہمیں وہ یقین عنایت فرما کہ جو اس بات پر ہمیں لا کر ایمان کے اس مرحلے پر لا کر کھڑا کرے کہ پروردگار عالم کا نام ہے, یہ وہ خدا ہے کہ جس کا اختیار ہے اس کل کائنات پر, اس نظام کون پر, کہ جو علی کل شیء قدیر ہے. تو وہ رب ذوالجلال کی جو علی کل شیء قدیر ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نام میں یہ تاثیر نہ ہو کہ اسے اس نام کے ساتھ, اور یقیناً وقت کا ایک اپنا رول ہے, عدد کا, اس نمبر کا ایک اپنا رول ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچ رہا ہے. تو اس یقین کے ساتھ کہ جو بیان ہوا کہ پروردگار عالم کے اس نام میں تاثیر ہے, اس یقین کے ساتھ اگر ہم وہ ذکر پڑھیں گے تو اس کی تاثیر میں 4 چاند لگیں گے. پروردگار عالم سے یہی دعا ہے. آج کے لیے اس اعتبار سے اتنا ہی, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بہت ساری نیک چیزیں ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ نماز غفیلہ کا بڑا ثواب ہے, ہمیں معلوم ہے کہ زیارت عاشورہ کبریت اعظم, اکسیر اعظم اور کبریت احمر ہے, ہمیں معلوم ہے کہ زیارت وارثہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے, مگر کتنے لوگ ہیں کہ جو پڑھ بھی پاتے ہیں, یا میں یہ کہوں کہ کتنے لوگوں کو اس کی توفیق حاصل ہوتی ہے. بیان جو کر دیا گیا وہ بہت زیادہ ہے. دعا یہ ہے کہ پروردگار اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوں تو اللہ کے ان ناموں سے ہم مدد حاصل کریں. پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, جس راہ پر جس طرح سے جس انداز سے ہمیں زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اس انداز سے تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم سب کو اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے.
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔